ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ ٹھہراؤ یہود و نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض دوست ہیں بعض کے، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تم میں سے، پس بے شک وہ انہی میں سے شمار ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، بس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے کہ وہ دوڑتے ہیں ان میں. یقولون نخشا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں پہنچ نہ جائے گردش ایام. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، پس امید ہے یعنی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے فتح، او امر من عنده، یا اور کوئی حکم اپنی طرف سے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس ہو جائیں وہ اس پر جو چھپایا اپنے دلوں میں شرمندہ ہونے والے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کے ساتھ پختہ قسمیں کہ انہم لمعکم، بے شک وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال. فاصبحوا خاسرین، بس ہو گئے وہ خسارہ اٹھانے والے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 8واں رکوع آیت نمبر 51، 52 اور 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا رب العالمین نے یہود و نصارہ کی
خباستوں کو بیان کیا، ان کی حرکتوں کو بیان کیا کہ وہ کس طرح اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان کی برائیوں کو بیان کرنے کے بعد آج کے سبق میں اہل ایمان کو ان کے ساتھ دوستیاں اور یارانگی لگانے سے منع فرمایا، چونکہ جیسی مجلس ویسی خصلت، جیسے دوست احباب ہوتے ہیں ایسے ہی بندے کی عادات بھی ہوتی ہیں۔ تو جب اگر آپ کے دوست ایسے بے ایمان لوگ ہوں گے تو ظاہر بات ہے ان کی حرکتیں آپ کے اندر بھی آئیں گی، اس لیے ان کے ساتھ تعلقات رکھنے سے منع فرمایا۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ فرمایا کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا کرے گی اور برے کی صحبت تجھے برا کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا اچھے اور برے دوست اور ہم نشین کی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی ہے۔ خوشبو والے کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے اور آپ کے پاس پیسے ہوئے تو خوشبو خرید بھی لیں گے، نہ ہوئے تو مفت میں خوشبو سونگھتے تو رہیں گے نا، دماغ تو معطر رہے گا اور جناب طبیعت تو حشاش بشاش رہے گی۔ اور برے صحبت والے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی بھٹی والے کی دی ہے۔ اگر آگ کی بھٹی والے کے پاس آپ بیٹھیں گے تو کوئی انگارہ اڑ کر آپ کے کپڑوں پر گرے گا، کپڑے جلائے گا، نہ بھی گرا تو دھواں تو چڑھے گا نا آپ کو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بری محفل کے ایسے آثار ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ بری حرکات اور بری عادات آتی ہیں، اور اچھی محفل کے اندر آپ دیکھیں کہ اچھی عادات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا لیکن وہ جماعت کے ساتھ چلا جاتا ہے 3 دن 40 دن، اس کے بعد وہ اہتمام کرتا ہے، کیوں؟ وہ صرف صحبت کی وجہ سے کہ ہر وقت مسجد کا ماحول ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہی آدمی اس کو پتہ پہلے بھی تھا کہ نماز پڑھنی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ محفل کے آثار جو ہوتے ہیں نا وہ انسان پہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ماحول میں آتا ہے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر اسی طرح سستی شروع کر دیتا ہے۔ تو اصل میں محفل کی بات ہوتی ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے ان کے آثار ضرور ہوتے ہیں۔ انسان کا جو دل ہے نا، یہ جو عکس لیتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں وہ دل میں جاتی ہے چیز، جو کان سنتے ہیں وہ دل میں چیز جاتی ہے۔ اسی طرح ہر بندہ جو بات ہر وقت سنتا رہتا ہے، ظاہر بات ہے دل میں بھی تو اثر کرتی ہے نا، جو دیکھتا رہتا ہے وہ دل میں بھی اثر کرتی ہے۔ ایک انسان جا رہا ہے، اچانک اس کو فون آیا کہ جناب کوئی حادثہ ہوا، تو وہ بالکل بعض بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں ایسی بات سن کر۔ آواز کانوں کے ساتھ ٹکرائی لیکن اثر دل نے قبول کیا، دل و دماغ نے قبول کیا۔ ایسے ایک انسان آنکھوں کے ساتھ چیز دیکھتا ہے تو وہ فوراً دل پر اثر کرتی ہے اور انسان جناب دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب صبح و شام بندہ اچھا ماحول دیکھے گا، اچھی باتیں سنے گا تو ظاہر ہے اس کے مزاج کے اندر، اس کی طبیعت اور دل میں بھی اچھائی کے جذبات ابھریں گے۔ اور اگر ایک انسان صبح و شام ایسی محفل میں ہے کہ جناب جہاں پر بری باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ رسول کی بغاوت کی باتیں ہو رہی ہیں، گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر وقت ظلم و ستم کی باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کے دل میں بھی ایسی باتوں کا اثر جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ اسی لیے انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کی صحبت تو دیکھیے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے تو دیکھیے وہ کیسی صفات والے ہیں۔ تو بہرکیف اہل ایمان کو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ ٹھہراؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ان کا بعض کا دوست ہے، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست بنے، یہودی یہودیوں کے، عیسائی عیسائیوں کے، ورنہ تو آپس میں بھی یہود و نصارہ تو آپس میں مخالف ہے، لیکن وہ آپس میں بنے تو 100 بار بنے، آپ ان کے ساتھ دوستی نہ لگائیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو دوستی کرے گا نا ان سے،
جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، پھر وہ انہی میں سے ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ بہت بڑی سخت بات ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ بچو ان سے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں تم انہی میں شمار ہوگے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ ان ظالموں کے ساتھ کیوں دوستیاں لگاتے ہو؟ اللہ کے حکم کو کیوں توڑتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کی بات تمہیں نعوذ باللہ اس پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو منع کر رہے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، اور جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس وقت تک یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کو قبول نہ کر لیں۔ تو ان کی تو پوری کوشش یہی ہے کہ یہ آدمی، یہ مسلمان ہمارے دین میں آ جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب تک وہ تمہیں پورا کافر بے ایمان نہ بنا لیں تب تک وہ خوش نہیں ہوں گے، یعنی تب تک ان کی محنت جاری رہے گی۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے بڑے فلانا جی بڑا دوست ہے، تو فلانا بڑا خیر خواہ ہے، تو فلانا بڑا، وہ کوئی ہمارے خیر خواہ نہیں، کوئی ہمارے مامے چاچے نہیں لگتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اس وقت تک تمہارے اوپر خوش ہوں گے جب تم پورے بے ایمان بن جاؤ گے۔ جب تک تم ایماندار رہو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھ لیجئے آئے روز جناب ان کی طرف سے نئے نئے مطالبات آتے ہیں، ہم پورے کیے جا رہے ہیں، وہ بات پوری ہو جاتی ہے تو اگلا مطالبہ آ جاتا ہے، وہ آتی ہے تو اگلا آ جاتا ہے۔ اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک پورے بے ایمان نہ بنا لیں، اور یہ ہماری بھول ہے کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ کوئی ہمارے خیر خواہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا خیر خواہ مسلمان ہو سکتا ہے، کافر کبھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کیا ہے؟ منافق دوڑتے ہیں جی، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں بے ایمانوں کی۔ منافق فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقت ہے، یسارعون فیہم، یہ دوڑتے ہیں ان میں، یہ بھاگ بھاگ کے یہود و نصارہ کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور ان کے آگے جناب اصل میں تو لالچ ہوتا ہے نا، ان سے کچھ لینا ہوتا ہے، تو وہ جو دیتے ہیں وہ اس لیے تھوڑا ہی دیتے ہیں کہ خیرخواہی کے طور پر، وہ بے ایمان ہمیں اپنا غلام سمجھ کر، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسلام سے ہٹ کر ہماری طرف آ جائیں۔ فرمایا کہ بھاگتے ہیں ان میں۔ اچھا ان سے کہو کیوں ان کے سامنے جناب تم جناب ہاتھ پھیلاتے ہو اور کیوں ان کی خوش آمدید کرتے ہو یہود و نصارہ کی؟ وہ کہتے ہیں یار یہ جو مولوی لوگ ہیں نا، دیندار مذہبی طبقہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے حالات دنیا میں کہاں پہنچ گئے، اور یہ پھر جناب وہی پرانی بات ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ اس وقت جناب ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، حالات کا کوئی اندازہ تو کرو، گردش ایام تو دیکھو حالات کس طرح پھر رہے ہیں۔ یہ باتیں اللہ نے پہلے بتائیں۔ یقولون، وہ جو ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں دائرہ، گردش ایام، حالات کا پلٹا، حالات کا پھرنا، او جی گردش ایام پلٹا کھائے گی، حالات پھریں گے اور یہود و نصارہ کی عزتیں ہوں گی تو ہم کدھر جائیں گے جی؟ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے تو جیت سکیں گے نا، ورنہ ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ہم ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تمہیں میری ذات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ فتح دے دے، اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے، اور جناب وہ مسلمانوں کے آگے آئیں، اس بات پر تمہیں یقین نہیں ہے، تم ان کی خوش آمدید کر کے عزتیں تلاش کرتے ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ایبتغون عندهم العزہ فللہ العزۃ جمیعا، اور تم ان کے سامنے جھکتے ہو اور جا کر اللہ فرماتے ہیں ان سے عزت تلاش کرتے ہو۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتیں تو ساری کس کے پاس ہیں؟ عزتوں کا مالک اللہ ہے، اور تم جا کر ان کے سامنے جھک کر اور ان کی خوش آمدید کر کے عزتیں ڈھونڈتے ہو۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، عزتیں سب کس کے پاس ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون میں فرماتے ہیں ان العزۃ للہ ورسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کی، عزت اللہ کے رسول کی، عزت ایمان والوں کی، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ منافق جناب خوش آمدید کرتے ہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور اس طرح عزت بنانے کی چکر میں ہیں، حالانکہ اس طرح عزت نہیں، اس طرح تو ذلت ملتی ہے۔ اس طرح کیا ملتی ہے؟ ذلت۔ اور جس قوم نے
یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنایا اور ڈٹ گئے. آپ ان سے لاکھ اختلاف کریں 100 باتیں ہوں گی، لیکن اللہ نے ان کو عزت ضرور دی. جس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے آگے جھکے نہیں، اللہ نے ان کو عزت ضرور دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی بتایا ہے کہ عزت ہے تو میرا حکم ماننے میں ہے، کسی کی خوشامد کرنے میں عزت نہیں ہے. بہرکیف حسین ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخبار میں خبر چھپی کہ ملا عبدالغنی برادر سے ٹرمپ کا وفد آیا یا انہوں نے بات چیت کی تو 35 منٹ بڑی خوشگوار موڈ میں نا بات چیت ہوئی. خوشگوار موڈ میں کہتے ہیں 35 منٹ اپنے باپ سے کبھی بات نہیں کی ہوگی. موڈ اب صحیح ہوا نا. خوشگوار موڈ کب بنتا ہے؟ جب انسان عزت کے ساتھ غیرت کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اگر بندہ اگلے کو جناب اوپر اپنے مسلط کرتا رہے تو وہ تو اپنے کو غلام سمجھتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ ذلت کو مسلط کرے گا. اللہ ذلت کو، پھر ذلیل ہوتے رہو گے، خوشامد کبھی اس کی کرو کبھی اس کی کرو کبھی اس کی کرو. اور عزت ہے تو وہ جہاد کے ساتھ ہے، اللہ کا حکم ماننے کے ساتھ ہے. خیر، اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نخشہ ان تصیبنا دائرہ، ان کی خوشامدیں اس لیے کرتے ہیں کہ جناب گردش ایام اور حالات یہ جناب مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عندی، اگر اللہ فتح لے آئے اور اللہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ لے آئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ابھی بھی اب جائیں ہمارے روڈوں پہ جگہ جگہ بینر لگے ہیں کشمیریوں کے حق میں. کشمیری منتظر ہیں جناب عالمی برادری کے، وہ کب فیصلہ کرے گی. اور جناب اسی طرح جناب ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ہے وہ ہے فلاں، پورا علاقہ بھرا ہوا ہے جناب، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے بینر پہ لگے ہوئی ہیں. تو اگر یہ کروڑوں روپے بینر پہ لگانے کی بجائے آپ عملی طور پر ان کا ساتھ دیتے تو کب سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی ہوتی. کب سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی ہوتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو جہاد کے ساتھ ہے نا. اللہ کہتے تم کھڑے ہو جاؤ، پھر میری مدد نہ آئے تو پھر گلا کرو نا. تم کھڑے ہی نہ ہو اور صرف لکھ لکھ کے لگانے سے تو نہیں ہوتا نا جناب. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ فتح دے دے تو فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر شرمندگی کے علاوہ ان کو اور کیا ملے گا؟ پھر شرمندگی کے علاوہ ان کو اور کیا ملے گا؟ پھر کیا ان کو عزت رہے گی جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عزت عطا فرمائے گا تو. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں ان منافقوں کے بارے میں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں، بڑی پکی قسمیں، کہ انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہ ایمان، ادھر اہل ایمان کو کہتے قسمیں کھا کھا کے ہم تمہارے ساتھ ہیں. او یار یہ مومن ہے جو ادھر یہود و نصارہ کی خوشامدیں کر رہے ہیں، جن کی یارانگیاں اٹھنا بیٹھنا کافروں کے ساتھ ہے، یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ تو اہل ایمان بھی ان کی حرکتوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. جیسا کہ سورۃ البقرہ پہلے اس بارے میں فرمایا نا، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حرکتیں تمہاری یہ ہیں اور دعویٰ ایمان کا ہے. بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں الٹی باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اگر تم مومن ہو، چنگے مومن ہو بھائی، ایسے بھی مومن ہوتے ہیں. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ قسمیں کھانے والوں کے یہ حالات. حبطت اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں منافقت کی وجہ سے اگر کوئی نیک عمل کیا بھی تو ضائع ہو گیا. نیک عمل کیا ہو گیا؟ برباد ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، بس وہ خسارے والے ہو گئے. ایک تو وہ شخص تھا نا جی جس نے عمل کیا ہی کوئی نہیں، اس نے بھی نقصان اٹھایا، اور ایک وہ تھا جس نے عمل کیا لیکن پھر برباد کر بیٹھا، یہ اس سے زیادہ نقصان اور خسارے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مت ٹھہراؤ یہود و نصارہ کو دوست. بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں. ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان
ان سے تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ پس بے شک وہ انہی میں ہوگا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ پس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے کہ وہ دوڑتے ہیں ان میں، یقولون کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ ہم ڈرتے ہیں کہیں ہمیں گردش نہ پہنچے، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح پس امید ہے یعنی یقین ہے کہ اللہ لے آئے گا فتح، او امر من عنده یا کوئی حکم اپنی طرف سے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین پس وہ ہو جائیں اس پر جو چھپایا تھا اپنے دلوں میں شرمندہ ہونے والے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں ایمان والے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پختہ قسمیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ پس ہو گئے وہ خسارہ پانے والے۔